حج تمتع میں دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام اتار لیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو جب حج کے لیے قافلہ روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حج کا احرام پہن لیا جاتا ہے۔ تو اس درمیان یعنی عمرہ ادا کرنے کے درمیان اور 8 ذو الحجہ تک احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی، لہذا اس میں آسانی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اکثر ممالک کے افراد زیادہ تر حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو چونکہ اکثریت حج تمتع کرتی ہے، لہذا ہم نے بھی یہ جو نشست رکھی ہے اس میں حج تمتع پر ہی ہم انشاءاللہ تعالی مختصراً مکمل آسان ویڈیو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بنا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو اس کا فائدہ ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلے احرام پہنا جائے گا، اور احرام پہننے سے پہلے اچھی طرح غسل کر لے، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد احرام پہن لیں، اور مرد کے لیے احرام 2 سفید بغیر سلی ہوئی چادریں، اور عورت جس طرح کے کپڑے عام جو پہنتی ہے وہ پہنے گی۔ مرد انڈر ویئر، گارمنٹس وغیرہ جو سلے ہوئے لباس ہوتے ہیں وہ ہرگز نہ پہنیں۔ اور پھر جب احرام پہن لیں تو پھر احرام کے 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ اگر اوقات مکروہہ میں سے کوئی وقت ہو تو پھر احرام کے نفل ادا نہ کریں۔ جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد احرام کے 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ یہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ احرام کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں۔ اور احرام کے جب 2 رکعت نفل پڑھ لیے جاتے ہیں تو آپ حالت احرام میں نہیں آتے۔ حالت احرام میں اس وقت آئیں گے کہ جب آپ احرام کی نیت کر لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر احرام کے نفل پڑھ لیے تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، ابھی نیت نہیں کرنی۔ جب آپ ایئرپورٹ چلے جائیں، پلین میں بیٹھ جائیں اور اطمینان ہو جائے، پلین اڑ جائے، عام طور پہ جو فلائٹس جاتی ہے پاکستان سے اس میں تو اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، تو جب میقات آ جائے اس وقت نیت کر لیں۔ اور اگر نیند کا غلبہ ہو تو پھر پہلے سے ہی نیت کر لیں۔ نیت کے لیے کتابوں میں بھی الفاظ موجود ہیں، آپ صرف اتنا بھی کہہ لیتے ہیں تو آپ حالت احرام میں آ جائیں گے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ بس اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ حج تمتع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے عمرے کی نیت ہوگی، عمرہ ادا کیا جائے گا۔ اب جب جیسے ہی آپ نے عمرے کی نیت کر لی تو اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ 1 مرتبہ کہنا ضروری ہے اور 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ اگر تلبیہ نہیں کہی کسی نے تو وہ حالت احرام میں داخل ہی نہیں ہوگا اور اس کا عمرہ وغیرہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب بھی میقات سے عمرے کے جانے کے ارادے سے گزرے، کسی بھی کام سے آپ جا رہے ہو تو نیت کرنا میقات سے لازم اور ضروری ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، تو ان کا خیال رکھیں۔ ہم نے ویڈیو میں ایک لنک دیا ہے اپنی ویڈیو کا، اس میں مکمل طور پر احرام کی جو پابندیاں ہیں مرد اور عورت کے لیے وہ ہم نے ذکر کی ہے۔ 5-6 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد جب مکے پہنچے تو مکے کے اندر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد مسجد الحرام چلے جائیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ عمرے کا طریقہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو بہت آسان سی ہے، کہ جس میں ہم نے عمرے کا مکمل طریقہ آسان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ جائیں گے تو طواف کی آپ نیت کریں گے، 7 پھیرے طواف کریں گے، اور مرد ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرے گا اور استباء کرے گا۔ استباء کندھا کھلا رکھنا، رمل تیز تیز چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے۔ عورت رمل اور استباء نہیں کرتی، اور اس کے بعد سعی کی جاتی ہے اور پھر بال کاٹ لیے جاتے، تو عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو عمرے کے طریقہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تفصیلاً ہماری ویڈیو موجود ہے، اس کا بھی لنک ہم شیئر کر رہے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ اس کے بعد جب آپ نے عمرہ ادا کر لیا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے، اب آپ کپڑے وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب 8 ذو الحجہ تک آپ انتظار کریں گے۔ اس دوران اگر آپ کوئی اور عمرہ کرنا چاہیں، جتنے طواف کرنے چاہیں، جتنے عمرے کرنے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے حج تمتع کرنے والے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ عمرے اور طواف کا اگر تقابل کریں، بہتر یہ ہے کہ
کہ طواف کیا جائے۔ پھر جب 8 ذوالحجہ آ جائے تو حج کا احرام پہن لیں، اسی طرح کہ جس طرح آپ نے عمرے کے احرام میں اچھی طرح غسل کر کے بال وغیرہ ناخن کاٹ کر آپ نے احرام پہنا تھا، اسی طرح احرام پہن لیں اور حج کے احرام کی نیت کر لیں، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ کتابوں میں جو نیت ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کافی ہے۔ اب احرام کی پابندیاں واپس سے شروع ہو چکی ہے۔ آپ آج فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد منا جائیں گے۔ بسا اوقات رش کی وجہ سے پہلے بھی قافلے روانہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فجر آپ منا میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دن اصل جو مقصد ہے وہ 5 نمازیں منا میں ادا کی جائیں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ بس منا میں یہ ایک کام ہے، اور اس دوران آپ فضول باتوں اور دیگر چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ حج شروع ہو چکا ہے، اور خوب ذکر اذکار، تلاوت، درود و سلام وغیرہ کی کثرت کریں، تلبیہ بہت زیادہ پڑھیں۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو کوشش کریں ایک ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب حالت احرام میں داخل ہو گئے، منا آپ پہنچ چکے ہیں۔ منا میں 5 نمازیں ادا کی جائیں گی اپنے اپنے وقت میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ اس کے بعد اگلا جو دن ہوگا یعنی 9 ذوالحجہ، اس میں آپ عرفات جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حج کے جو ایام ہوتے ہیں وہ ان کا حساب ہم فجر سے لگاتے ہیں، یعنی 8 ذوالحجہ کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ منا چلے گئے تو یہ 8 ذوالحجہ ہے، رات میں بھی مغرب کے بعد بھی 8 ذوالحجہ ہی رہے گی۔ 9 ذوالحجہ جو ہے وہ یہ اگلے دن جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو 9 ذوالحجہ ہو جائے گی۔ تو اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ دن کی کیلکولیشن کے اعتبار سے پھر پریشان ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر 9 ذوالحجہ کو آپ عرفات پہنچیں گے۔ عرفات میں آپ کو وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور آج عرفات میں اگر کوئی اہم ترین کام ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو 2 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ظہر کے وقت سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے تو ظہر کی نماز آپ ادا کریں گے اور اس کے بعد عصر کی نماز ادا کریں گے۔ وقوف عرفہ کا وقت جو ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہے۔ اس دوران عرفات میں ٹھہرنا ہے اور عرفات سے باہر نہیں جانا۔ اگر کوئی باہر جاتا ہے عرفات کی حدود سے تو اس پر دم لازم آ جاتا ہے، تو عرفات کی حدود سے باہر نہ جائیں، عرفات میں ہی رہیں، اپنے خیمے کے اندر رہیں۔ اور آج کے دن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی جائے گی۔ احناف کے نزدیک اصول یہ ہے کہ کچھ شرائط موجودہ دور میں نہیں پائی جا رہی، لہذا ظہر کو اپنے وقت میں ادا کریں گے اور عصر کو اپنے وقت میں ادا کریں گے، تو خیمے میں ہی رہیں، وہاں باجماعت نماز کا اہتمام کریں اور وقت پر ظہر اور عصر علیحدہ علیحدہ ادا کریں اور خوب دعا کریں۔ آج کا دن بہت زیادہ قبولیت کا ہے، رکن اعظم ہے۔ جو شخص ایک لمحہ بھی آج کے دن حالت احرام میں ٹھہر جاتا ہے عرفات میں تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ تو مغرب تک آپ قیام کریں گے، اور مغرب کی نماز آج عرفات میں ادا نہیں کی جائے گی۔ مغرب کے بعد آپ چلے جائیں گے مزدلفہ کی طرف، اور پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں گے۔ عورتیں علیحدہ پڑھنا چاہیں تو علیحدہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن پڑھیں گی اسی طرح ایک ساتھ پڑھیں گی کہ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گی 3 فرض، پھر اس کے بعد عشاء کے فرض ادا کریں گے، پھر مغرب کی سنتیں، اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ۔ تو اس طرح آپ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کریں گے۔ اور آج کی رات مزدلفہ میں قیام کرنا یہ سنت موقدہ ہے، تو ساری رات کوشش کریں عبادت میں گزرے۔ اگر بہت زیادہ تھک گئے ہو تو کچھ دیر آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب فجر کا وقت ہو جائے تو اب فجر کا وقت ہو گیا تو 10 ذوالحجہ آپ کی شروع ہوگی۔ آپ فجر کی نماز ادا کریں گے مزدلفہ میں اور اس کے بعد منا کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ فجر کا کسی شخص نے ایک لمحہ بھی پا لیا مزدلفہ میں، ایک لمحہ بھی وہ ٹھہر گیا مزدلفہ میں، تو اس کا وقوف مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے بغیر عذر کے اگر مزدلفہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم لازم ہوتا ہے، اور دم جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بکرا یا بکری
یہ حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مزدلفہ سے واپس مینا آ جائیں گے۔ آج 10 ذوالحجہ ہے اور مزید 4 کام ہیں۔ ضمناً یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے آپ کو کنکریاں جمع کرنی ہے۔ پہلے دن آپ کو شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، دوسرے دن 21 اور تیسرے دن 21، تو یہ ٹوٹل 49 بنتی ہے۔ تو کچھ زیادہ مزدلفہ سے کنکریاں آپ چن لیں اور اس کو ایک بوتل، پانی کی بوتل وغیرہ میں رکھ لیں اور دھو لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا دھونا مستحب ہے۔ تو یہ کنکریاں جب جمع ہو گئی تو آپ کا ایک اور اہم کام یہ پورا ہو گیا۔ اگرچہ کنکریاں کہیں سے بھی جمع کر کے شیطان کو ماری جا سکتی ہے، مزدلفہ کی ہی کنکریاں مارنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مزدلفہ کی کنکریاں ہوں۔ اس کے بعد اب آپ مینا چلے جائیں گے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ پھر مینا میں آج آپ کو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، 4 کام ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد حلق۔ رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا۔ آج کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی، 7 کنکریاں۔ آپ جمرہ چلے جائیں گے، وہاں پر کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد قربانی کا مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد حلق۔ قربانی آپ کی ہو جائے گی، آپ اپنی طرف سے کریں گے یا دیگر ادارے سے آپ کی سیٹنگ ہوگی تو قربانی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ حلق کروا لیں۔ مرد حلق کروائیں گے، عورتیں قصر کریں گی۔ مرد کے اگر بال بڑے ہوں تو وہ قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی انگلی کے 1 پورے کے برابر 1/4 سر کے بالوں کو کاٹنا، یہ بھی اس طرح بھی احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو قصر کر لیں۔ قصر کرنے کے بعد آپ کی احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائے گی، صرف ایک پابندی باقی رہے گی، اور وہ عورت کے سلسلے میں جو پابندی ہوتی ہے وہ باقی رہے گی، باقی تمام پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ تو احرام اتار لیں اور کپڑے پہن لیں، اور اگر آسانی ہو، آپ کا جسم اس بات کی اجازت دیتا ہو، تو چوتھا کام وہ طواف زیارت ہے۔ وہ طواف زیارت مکے میں جا کے، مسجد الحرام میں جا کے طواف زیارت ادا کر لیں۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذوالحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذوالحجہ کی مغرب تک یہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر طواف زیارت آپ نے کر لیا اور اس کے بعد آپ نے صحیح کر لی تو حج کے تمام معاملات آپ کے تقریباً پورے ہو گئے۔ اب 11 ذوالحجہ کو آپ کو پھر رمی کرنی ہے، تو جس وقت آپ کو آسانی ہو آپ جا کے رمی کر لیں۔ آج کی جو رمی ہوگی وہ تینوں شیطانوں کی ہوگی، کہ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائے گی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس کے بعد درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، تو 7 کنکریاں تینوں شیطان کو ماری جائے گی۔ اور اگلے دن 12 ذوالحجہ کو بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے، اور جب آپ 12 ذوالحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مار لیں تو پھر اب آپ چاہیں تو مینا سے واپس جا سکتے ہیں۔ 13 ذوالحجہ کی رمی کرنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ 13 ذوالحجہ کی رمی اس پر واجب ہوتی ہے، اس پر لازم اور ضروری ہوتی ہے کہ جو 13 کی فجر تک مینا میں قیام کر لیں، اس پر لازم ہے۔ تو اگر آپ نے 12 کی رمی کر لی تو اب آپ چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں اپنے ہوٹل وغیرہ، جہاں آپ جانا چاہیں، مینا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب جو حج کے واجبات میں سے کوئی کام باقی ہے تو وہ صرف ایک آخری کام ہے، اور وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو طواف زیارت کے فوراً بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ جب مکے کو چھوڑ رہے ہوں اس وقت طواف وداع کیا جائے۔ تو جب آپ مکے کو چھوڑ کے واپس پاکستان آ رہے ہیں یا مدینے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ آخری طواف کیا جائے۔ اس میں صحیح وغیرہ نہیں ہوتی اور یہ عام کپڑوں میں ہی ہوتا ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں، اور یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ طواف وداع آپ نے کر لیا، اب آپ کے حج کے ارکان تمام مکمل ہو گئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ تھا حج کا ایک آسان طریقہ۔ ہمارا فون نمبر وغیرہ بھی موجود ہے، اگر کوئی مسئلہ وغیرہ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل واٹس اپ کر سکتے ہیں۔